السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایمبیسی کے سیکنڈ سیکریٹری برائے سیاسی امور مشعل ایلمز نے آج دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی سے ملاقات کی۔ مولانا عبدالخالق مدراسی نے مشعل ایلمز کا خیر مقدم کرتے ہوئے دارالعلوم کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ غریب اور پسماندہ مسلمانوں میں تعلیم کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اسی مقصد سے اس کا قیام عمل میں آیا تھا کہ انگریزوں کے ذریعے چلائی جا رہی ارتداد کی تحریک کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے غریب بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جملہ ضروریات کی کفالت کا عزم کیا جس پر دارالعلوم دیوبند آج بھی قائم ہے۔ مولانا مدراسی نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند نے داخل تمام طلباء کے قیام و طعام اور تعلیم کی کفالت کا بلا معاوضہ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی تحریک کا اثر یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مدارس کی شکل میں علوم اسلامیہ کے مراکز قائم ہیں جن کے ذریعے علم دین کی درسگاہیں آباد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور اس جیسے تمام مدارس پوری دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند قومی و وطنی خدمات میں بھی اپنا بنیادی کردار رکھتا ہے۔ تعلیمی مشن کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند ایک خالص دینی تعلیمی ادارہ ہے اور اس کا کسی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ سیاست سے ادارہ ہمیشہ دور رہا ہے لیکن سماجی اصلاحات سے کبھی غافل بھی نہیں رہتا۔ اس ملک کی آزادی سے لے کر آج تک دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابر نے ملک و ملت کی رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کرتا آیا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند دینی علوم کے درس و تدریس کے اعتبار سے پوری دنیا میں اپنا ممتاز مقام رکھتا ہے جبکہ یہاں انگریزی اور کمپیوٹر کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نظم بھی موجود ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایمبیسی کے سیاسی پولیٹیکل سیکریٹری مشعل ایلمز نے دارالعلوم دیوبند کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی بات ہے کہ کسی ادارہ اور فارغین کا کردار اتنا صاف اور شفاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اور دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا راستہ امن پسندی کی راہ سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ مشعل ایلمز نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری دیکھ کر روحانی سکون حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے کتب خانے نادر و نایاب ہیں، ان کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ مشعل ایلمز نے اس دوران دارالعلوم دیوبند کی لائبریری، رشیدیہ مسجد، دارالعلوم کا کتب خانہ وغیرہ بھی جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ساتھ شعبہ انگلش کے استاد مولانا عبدالملک اور مفتی محمد اللہ رہے۔ مشعل ایلمز کے ساتھ امریکن ایمبیسی کے سیاست کے ماہر ابھی رام گھڑیال پٹیل بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مشعل ایلمز نے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سے نیوز کہ دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ جو انسان بھی پہنچتا ہے وہاں پر تو بغیر تعریف کیے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی اسی طریقے سے حفاظت فرمائے اور اکابروں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ دوستو، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور پہلی بار اگر چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔